بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکچر 4 پارٹ 2، سبجیکٹ ہے اسلامیات، ٹاپک ہے سورہ انفال، اہل ایمان پر اللہ کے احسانات۔ یہ لیکچر تیار کیا گیا ہے بحریہ کالج پی این ای ٹی کی طرف سے 4 کلاس 9 فیڈرل بورڈ۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر ڈاکٹر حسین بانو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخْطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ انتم قلیل جب تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس اور تمہیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، فآواکم ہم نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم اور تمہاری مدد کی، بنصرہ مدد کی تمہاری، قوت دی تمہیں، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ رزق، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اہل ایمان پر اللہ کے احسانات۔ مومنوں کو پروردگار عالم اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے کہ ان کی گنتی اس نے بڑھا دی، ان کی کمزوری کو زور سے بدل دیا، ان کے خوف کو امن سے بدل دیا، ان کی ناتوانی کو طاقت سے بدل دیا، ان کی فقیری کو امیری سے بدل دیا۔ انہوں نے جیسے جیسے اللہ کے فرمان کی بجا آوری کی ویسے ویسے یہ ترقی پا گئے۔ مومن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکے کے قیام کی حالت میں تعداد میں بہت تھوڑے تھے، چھپے پھرتے تھے، بے قرار رہتے تھے، ہر وقت دشمنوں کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ مجوسی ان کے دشمن تھے، یہودی ان کی جان کے پیچھے، بت پرست ان کے خون کے پیاسے، نصرانی ان کی فکر میں۔ دشمنوں کی یہ حالت تھی تو ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ تعداد میں انگلیوں پر گن لو، بغیر طاقت، شان و شوکت مطلقاً کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ مان لیتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی اللہ ان کے قدم جما دیتا ہے، وہاں مدینے والوں کو ان کا ساتھی بلکہ پشت پناہ بنا دیتا ہے، وہ ان کی مدد پر اور ساتھ دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ بدر والے دن اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی مال پانی کی طرح راہ حق میں بہاتے ہیں، اور دوسرے موقع پر بھی نہ اطاعت چھوڑتے ہیں، نہ ساتھ، نہ سخاوت۔ واللہ روح زمین پر ان سے زیادہ گمراہ کوئی نہ تھا۔ اب یہ اسلام لائے، اللہ کے رسول کے اطاعت گزار بنے تو ادھر سے ادھر تک شہروں بلکہ ملکوں پر ان کا قبضہ ہو گیا، دنیا کی دولت ان کے قدموں پر بکھرنے لگی، لوگوں کی گردنوں کے مالک اور دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ یاد رکھو یہ سب کچھ سچے دین اور اللہ کے رسول کی تعلیم پر عمل کے نتائج تھے۔ بس تم اپنے پروردگار کے شکر میں لگے رہو، اور اس کے بڑے بڑے احسان تم پر ہیں۔ وہ شکر کو اور شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سنو، شکر گزار نعمتوں کی زیادتی میں ہی رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ نہ تم خیانت کرو اللہ سے، والرسول اور اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں سے، وانتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، وعلموا اور جان رکھو، انما اموالکم واولادکم فتنہ اور جان لو کہ مال اور اولاد جو ہے وہ انسان کی آزمائش ہیں، وان اللہ عندہ اجر عظیم اور بے شک اجر جو ہے، بڑا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کی شرط ماننے پر قلعہ خالی کر دیں۔ ان یہودیوں نے آپ ہی سے مشورہ دریافت کیا تو آپ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر انہیں بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تمہارے حق میں یہی ہوگا۔ یعنی انہوں نے جو امانت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کو دشمنوں پر ظاہر کر دیا اپنے اشارے سے۔
ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ بہت نادم ہوئے کہ افسوس میں نے بہت برا کیا، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کی۔ اسی ندامت کی حالت میں قسم کھا بیٹھے کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہو میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ اٹھاؤں گا، چاہے مر ہی جاؤں۔ مسجد نبوی میں آ کر ایک ستون کے ساتھ اپنے تہے بندھوایا۔ 9 دن اسی حالت میں گزر گئے، غشی آ گئی، بے ہوش ہو کر مردے کی طرح گر پڑے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی اور یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ لوگ آئے، آپ کو خوشخبری سنائی اور اس ستون سے کھولنا چاہا تو انہوں نے فرمایا واللہ میں اپنے تئیں کسی سے نہ کھلواؤں گا بجز اس کے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے انہیں کھولا تو آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے تو میں اپنا کل مال راہ خدا میں صدقہ کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، صرف 1/3 فی سبیل اللہ دے دو، یہی کافی ہے۔ کسی خاص واقعے کے بارے میں اترنے کے باوجود الفاظ میں عمومیت ہے، یعنی عام مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کریں اور امانتوں میں بھی خیانت نہ کریں۔ اپنے حکم عموم پر ہی رہے گی، یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ خیانت عام ہے، چھوٹے بڑے لازم متعدی سب گناہ خیانت میں داخل ہیں۔ اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، یعنی فرض کو ناقص نہ کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ چھوڑو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ مال و اولاد و آزمائشیں، پھر فرماتا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے امتحان کا باعث ہیں۔ یہ دیکھیں آیا اللہ کا شکر کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، یا اس میں مشغول ہو کر ان کی محبت میں پھنس کر اللہ کی باتوں اور اس کے اطاعت سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر خیر و شر سے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یعنی انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اس کا ارشاد ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہیں۔ مسلمانوں، مال و اولاد کے چکر میں اللہ کی یاد نہ بھول جانا، ایسا کرنے والے نقصان پانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی متصرف مالک ہے، دنیا اور آخرت اس کی ہے، قیامت کے ثواب اسی کے قبضے میں ہیں۔ ایک اثر میں فرمان الہی ہے کہ اے ابن آدم مجھے ڈھونڈ تو پائے گا، مجھے پا لینا تمام چیزوں کو پا لینا ہے، میرا فوت ہو جانا تمام چیزوں کا فوت ہو جانا ہے، میں تیری تمام چیزوں سے تیری محبت کا زیادہ حقدار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اولاد و مال اور نفس کی محبت پر مقدم ہے، جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی با ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے نفس اور اہل سے اور مال سے بھی اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ کا اس ہوم اسائنمنٹ یہ ہے کہ سوال نمبر 1، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے، اس کو کر کے لے کر آئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔